بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہمارا ہفتہ وار پروگرام حسن احوال اور آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ محمد منیر الازہری آپ کے ساتھ ہے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم ماحول کے اوپر بات کریں گے۔ انوائرمنٹ ایشو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ایشو ہے اور آلودگی، گندگی ہر جگہ پھیلتی جا رہی ہے، اور یہ جو آلودگی ہے یہ صرف ماحول کی آلودگی نہیں ہوتی بلکہ سماعت کی آلودگی، بہت زیادہ شور شرابہ، اور ہوا کے اندر آلودگی ہے، پانی کے اندر آلودگی ہے۔ تو یہ پولوشن جو اس وقت دنیا کے اندر موجود ہے، اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے تاکہ ہم اس رہنمائی پر اپنی توجہ دیں اور اس رہنمائی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ماحول کو صاف رکھیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر صفائی کا، طہارت کا، پاکیزگی کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ توبہ کے اندر ارشاد ہے، رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ قبا میں کچھ لوگ، یہ قبا وہ علاقہ ہے جو مدینہ شریف میں مسجد نبوی سے تھوڑا سا دور ہے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو قبا میں کچھ ایسے لوگ ہیں، اللہ رب العزت نے ان کی تعریف بیان کی، رجال یحبون ان یتطہروا، قبا میں کچھ ایسے لوگ ہیں، یحبون جو پسند کرتے ہیں، ان یتطہروا کہ وہ پاکیزگی حاصل کریں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالی جو لوگ اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں انہیں محبت فرماتا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے، تو پھر ہم ماحول کو اپنا محبوب بنا لیں، ہم ماحول دوست ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے کس طریقے سے اہل قبا کے تعریف میں قرآن مجید کی آیت کو نازل فرمایا کہ وہ پاکیزگی کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی ذات کو صاف رکھنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اہل قبا کو خوشخبری دی کہ تم جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہو تو اللہ رب العزت تمہاری اس پاکیزہ ادا کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بھی پسند فرماتا ہے اور جو ظاہری پاکیزگی حاصل کرتے ہیں انہیں بھی پسند فرماتا ہے۔ توبہ جو ہے وہ اندر کی صفائی کو کہتے ہیں، دل کی صفائی، ذہن کی صفائی، عقل کی صفائی، اندر کی پاکیزگی، اسے توبہ کہتے ہیں۔ ایک شخص نے توبہ کی سب کے سامنے، لیکن اندر سے وہ توبہ تائب نہیں ہوا، تو ٹھیک ہے، لوگوں نے اس کی توبہ پہ اعتبار تو کر لیا، لیکن اللہ کی نظر میں وہ ابھی تک مجرم ہے۔ ہم زندگی میں
توبہ کرتے ہیں اور کوئی مصیبت آ جائے تو ہم عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اب بچا لے، آئندہ ہم گناہ کے نزدیک نہیں جائیں گے، اور پھر ہم جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کی اس نیچر کو اور اس فطرت کو سورہ یونس کے اندر اور دیگر بے شمار مقامات پہ بیان کیا ہے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، کہ جب ہم کسی انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اس کے بعد کہ اسے تکلیف نے چھو لیا تھا، تکلیف نے اسے آ لیا تھا، تکلیف کا ایک عرصہ گزرا، اور اس عرصے کے بعد اللہ رب العزت نے اسے آسانی عطا فرما دی، رحمت عطا کر دی۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے کہ جب ہم کسی انسان کو ایک لمبے عرصے تک تکلیف دینے کے بعد پھر لامحدود نعمتیں عطا کرتے ہیں، آسانی عطا کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد مرہ کأن لم یدعونا الی ضر مسہ، پھر وہ ہماری یاد کے قریب سے ایسے ہو کے گزرتا ہے جیسے اس نے کبھی ہمیں یاد ہی نہ کیا ہو، جیسے اسے کبھی کسی تکلیف نے چھوا ہی نہ ہو۔ اس طرح انسان ہو جاتا ہے کہ ہم نے اسے تکلیف سے باہر نکالا اور اسے بے پناہ رحمتیں اور آسانیاں عطا کر دیں، لیکن انسان پھر اسی آلودگی میں چلا گیا۔ اسے اپنے اندر کا ماحول صاف رکھنا چاہیے تھا، لیکن اس نے اپنے اندر کے ماحول کو صاف نہیں رکھا، بلکہ اندر بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، تو اندر کی جو ماحولیاتی آلودگی ہے اسی کو اسی طرح رہنے دیا، کوئی توجہ نہیں دی۔ تو توبہ کیا ہے؟ کہ اندر کے ماحول کو صاف رکھنا، اسے توبہ کہتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے آیت کے اگلے حصے میں ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ اندر کی پاکیزگی کو بھی پسند فرماتا ہے اور ظاہری پاکیزگی کو بھی پسند فرماتا ہے۔ ظاہری پاکیزگی صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارا بدن، ہمارے کپڑے، دانتوں کی صفائی، بالوں میں کنگھی، صاف ستھرے کپڑے، اور پھر گھر کی صفائی، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے، اور گھر کے ساتھ ساتھ اپنی گلے محلے کی صفائی، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ جب ہم ماحولیاتی آلودگی کو اس طرح ایک وسیع تناظر میں دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں اسلام کی اصل اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام صرف انسان تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ جتنی بھی تعلق والی چیزیں ہیں ان پر بھی روشنی ڈالتا ہے، اس پر بھی بات کرتا ہے۔ اور جب اسلام اسے اس انداز میں دیکھتا ہے کہ انسان کا اندر بھی صاف ہو اور باہر بھی صاف ہو، تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرنی شروع کر دیتا ہے اس بندے سے۔ گھروں میں ہماری بہنیں، ہماری خواتین، ہماری مائیں، ہماری بچیاں رہتی ہیں تو سستی کا ایک عالم یہ ہوتا ہے کہ ہفتوں بھر صفائی نہیں ہوتی گھروں کے اندر، کیونکہ ماحول کو صاف رکھنے کا عمل گھر سے شروع ہوتا ہے۔ ہم باہر دن بھی مناتے ہیں، کلیننگ ڈے، ماحول کو صاف رکھنے کے لیے ہم بڑے پوسٹر چھاپتے ہیں،
واٹس ایپ گروپس کے اندر ہم میسیجز بھیجتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، لیکچرز کا اہتمام ہوتا ہے، ریڈیو پر پروگرامز ہوتے ہیں، سپلیمنٹ چھاپے جاتے ہیں، لیکن ہم وہ ایک دن کلیننگ ڈے منانے کے بعد، صرف ایک دن ہوتا ہے، اس کے بعد ہم پورا سال صفائی کو بھول جاتے ہیں۔ تو صفائی اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے، اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں اس بات پر توجہ ضرور دیں کہ گھر کے کمرے، بستر، برتن، کپڑے، الماریاں، برتن، کتابیں جو آپ پڑھتی ہیں، اپنے بچوں کی کتابیں، ان کو جھاڑیں، صاف ستھرا رکھیں، کھڑکیوں کو صاف ستھرا رکھنا، اپنے گارڈن کو صاف ستھرا رکھنا، اپنے کار پارک کو صاف ستھرا رکھنا، سٹور رومز کو صاف ستھرا رکھنا۔ بعض لوگ سٹور روم کو بھول جاتے ہیں، چیزیں ڈال دی اور سالہ سال تک تالا لگائے رکھا، نہ جانے اس میں کتنی خطرناک چیزیں آ گئیں۔ اگر یکدم آپ داخل ہوں گے تو بیماری آ جائے گی۔ تو صفائی کا عمل اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے، اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے۔ ابدعوا الطہارہ من نفسک، کہ تم پاکیزگی کا عمل اور ماحول کو صاف رکھنے کا عمل اپنی ذات سے شروع کرو۔ ضروری نہیں ہے کہ کپڑے نئے ہوں، کپڑے صاف ستھرے ہوں، دھلے ہوئے ہوں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر روز غسل کریں، ہر روز کریں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو پھر دانتوں کو صاف کر کے برش کر لیں، مسواک کریں، کیونکہ جس منہ کے اندر بو ہوتی ہے اس سے رحمت کے فرشتے بھاگ جاتے ہیں۔ اس لیے مسواک کو پاکیزگی کا درجہ دیا گیا ہے۔ مسواک کریں، سنت ہے۔ ہم نہ جانے کتنے دن جو ہے وہ برش نہیں کرتے، مسواک نہیں کرتے۔ اب تو جدید دور آ گیا تو ہم برش کی طرف چلے گئے، ورنہ مسواک سنت ہے۔ مساجد کے اندر چاہیے کہ مسواک کو عام کیا جائے تاکہ انسان کے دانت صاف ہو، وہ کسی کے پاس بیٹھے تو خوشبو آئے، اگلا انسان بھاگے نہیں اس سے۔ جب باہر ہم نکلے وضو کر کے نکلے۔ حضرت میر عبد الواحد بلگرامی سبع سنابل کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وضو بذات خود ایک عبادت ہے۔ جو انسان ہمیشہ باوضو رہتا ہے وہ ایک قلعے کے اندر محفوظ رہتا ہے۔ وضو ایک پروٹیکشن ہے اللہ کی طرف سے۔ الوضوء حصن حسین، وضو ایک مضبوط قلعہ ہے کہ جب آپ وضو کر لیتے ہیں، جب ہم وضو کر لیتے ہیں تو ایک محفوظ قلعے کے اندر آ جاتے ہیں، ایک پروٹیکشن ہمیں مل جاتی ہے، اللہ کی پروٹیکشن، ڈیوائن پروٹیکشن ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ وضو کا عمل کیا جائے، غسل کیا جائے، اس سے تازگی حاصل ہوتی ہے، انسان ایکٹیو رہتا ہے۔ کپڑے صاف ستھرے ہوں، اور پھر خوشبو کا استعمال، خوشبو لگانا سنت ہے۔ نماز سے پہلے خوشبو لگانا سنت ہے کہ آپ ہلکی سی خوشبو لگائیں، اپنے ہاتھوں پہ لگا لیں، کپڑے پہ لگا لیں، لیکن خوشبو ایسی ہو جو مجلس میں کسی کو ناگوار نہ گزرے۔ بعض لوگ تیز خوشبو کا استعمال کرتے ہیں، اس سے بھی ماحول آلودہ ہوتا ہے۔ ہلکی لائٹ سی خوشبو ہو جو آپ کی شخصیت کی عکاس ہو۔ جب اس خوشبو کا استعمال کیا جائے، کستوری کی خوشبو بڑی اچھی ہوتی ہے، کہ اس طرح چنبیلی کی خوشبو کہہ لیں آپ، اس طرح اور بھی
اچھی خوشبو میسر آتی ہے، مل جاتی ہے، اس خوشبو کا استعمال جو کہ ماحول دوست بنا دے، ماحول دوست خوشبو کہ جسے سونگھنے کے بعد انسان خوش ہو جائے، ایک تازگی اور ایک فرحت آ جائے۔ بسا اوقات ہم تیز خوشبو استعمال کرتے ہیں تو وہ ماحول کو آلودہ کرتی ہے، تو ہم ماحول کو خوشبودار بنانے کے بجائے اور اسے آلودہ کرتے جا رہے ہیں۔ تیز خوشبو نہ استعمال کی جائے، لائٹ خوشبو ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو، خوشبو کو عورت کو پسند فرمایا ہے، اور عورت کے ہر روپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ بعض لوگ اس حدیث کو اور معنی میں لے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں، حبب الی من دنیاکم الثلاث، مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں محبوب ہیں۔ ایک نماز ہے، خوشبو ہے، اور عورت ہے۔ اور عورت سے مراد عورت کا ہر روپ ہے۔ اس حدیث کی تشریح آپ یقیناً اب ذہن میں رکھیں گے۔ عورت کے کون کون سے روپ ہیں؟ عورت ماں ہے، عورت بیٹی ہے، بیوی ہے، بہن ہے، دادی ہے، نانی ہے، پھوپھی ہے، آنٹی ہے۔ کتنے روپ ہیں؟ تو جتنے بھی روپ ہیں وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسے قدر اور عزت اور محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ شریف ہجرت کر کے تشریف لائے تو مدینہ شریف میں داخل ہوئے تو بنو نجار کی بچیاں آپ کا استقبال کر رہی تھیں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات ذہن میں اللہ نے ڈالی۔ تو بچیاں دف بجا کر آپ کو خوش آمدید کہہ رہی تھی، طلع البدر علینا۔ اور ابھی ربیع الاول شریف کا مہینہ بھی آنے والا ہے، اگلے ہفتے سے ربیع الاول شریف کا مہینہ بھی شروع ہو جائے گا، جس میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اب وہ اس خوشی کا اظہار کر رہی ہیں بچیاں، طلع البدر علینا، ہم پر ماہ تمام طلوع ہو گیا پوری آب و تاب کے ساتھ۔ نبوت کا ماہ تمام، نبوت کا چاند ہمیں عزتیں دینے کے لیے آ گیا۔ تو اس وقت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچیوں سے کہا کہ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ تو بچیوں نے کہا خوش ہو کر، یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ اب یہ ہے کہ ایک فرینڈلی انوائرمنٹ، ماحول دوست ایسی گفتگو کہ جس سے ایک عورت کا احترام واضح ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیٹیوں کا درجہ دیتے ہوئے انہیں محبت بھرے کلمات عطا کی۔ جب ایسا ماحول ہوتا ہے جس میں خوشگواریت ہے، جس میں انسان ایک دوسرے کو قدر اور احترام اور عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور عزت سے بات کرتا ہے، تو پھر ماحول خوشگوار ہونا شروع ہو جاتا ہے، ماحول صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے، ذہنوں کی آلودگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ماحول کو صاف رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا بدن بھی صاف ہو، ذہن بھی صاف ہو، دل بھی صاف ہو، گھر بھی صاف ہو، جگہ بھی صاف ہو، گلی محلہ بھی صاف ہو، اور یہ صفائی ہوتے ہوتے پورے ملک تک اور پوری دنیا تک پھیل جائے، انسان کی ذات تک محدود نہ رہے۔ اس لیے صفائی اور پاکیزگی کو ایمان کہا گیا ہے، نصف ایمان کہا گیا۔
ایمان کا ایک حصہ کہا گیا ایک حدیث کے اندر، ایک حدیث پاک میں اسے آدھا ایمان کہا گیا۔ تو گویا کہ آدھا ایمان تو باقی ہو گیا، جس میں کلمہ طیبہ سے اقرار کرنا، اور اس کے بعد حج، روزہ، زکوٰۃ، نماز، قربانی، صدقہ و خیرات، قرآن کی تلاوت، حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ سب آدھا ایمان ہے۔ اور آدھا ایمان پاکیزگی، طہارت اور صفائی ہے۔ ہم نے جو آدھا ایمان اتنا اہم تھا اسے ہم نے اگنور کر دیا۔ کپڑے ہیں صاف نہیں، دفتر ہے صاف نہیں، دانت ہیں صاف نہیں، برتن صاف نہیں، رات کو کھانا کھائیں گے ہم اور برتن ایسے رکھ دیں گے، صبح تک پڑے رہیں گے۔ برتنوں کا کم استعمال کریں۔ اب یہ ہے کہ نہیں جی، وہ سالن کے لیے ایک الگ برتن ہوگا، چاول کے لیے الگ ہوگا، اور کیا اسے کہتے ہیں سلاد کے لیے الگ ہوگا۔ اب ایک آدمی 4 برتن استعمال کرے اور گھر میں 6 افراد موجود ہوں، ایک آدمی نے 4 برتن استعمال کیے، 5واں گلاس ہو گیا۔ اب آپ 10 کو 5 کے ساتھ ضرب دے لیں، 50 برتن تو یہی ہو گئے۔ پھر اس میں پکانے والے برتن بھی شامل کر لیں، 60 برتن ایک خاتون خانہ کیسے اسے دھوئے گی؟ ایک ہی بڑا برتن رکھے، اس کے اندر چاول بھی ڈال لیں، اس کے اندر جب آپ نے سالن ڈالنا تھوڑا سا سالن ڈال کے کھا لیں، سیلڈ ایک طرف رکھ لیں، تاکہ کم سے کم برتن استعمال ہوں اور خاتون خانہ پہ کم بوجھ پڑے۔ لیکن ہم اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں اور دوسروں کو تکلیف دینے میں بھی آگے آگے، تو ماحول تو صاف نہ رہا، برتن گندے ایسے پڑے رہے، کپڑے ہیں ایسے پڑے ہوئے، اور پھر ہم اسے بڑا اچھا سمجھتے ہیں، جی دیکھیں ہمیں پرواہ نہیں ہو کسی چیز کی، کپڑے ادھر پھینک دیے، کتابیں ادھر پھینکی، کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ ایون جو گاڑی استعمال کرتے ہیں اس کو ہم صاف نہیں کرتے، مہینوں صفائی نہیں ہوتی، جوتی پہنتے اس کو پالش نہیں کرتے۔ یہ اخلاق ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن سے انسان کی شخصیت ابھرتی ہے، تعمیر ہوتی ہے، اور یہ چیزیں انسان کی شخصیت کو ڈیولپ کرتی ہیں۔ موزے صاف نہیں ہیں، ٹوپی صاف نہیں ہے، رومال صاف نہیں ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کر جب یہ ہمارے سامنے آتی تو ماحول گندا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس پورے ماحول کو صاف رکھنے کے لیے ہمیں اپنی ذات سے آغاز کرنا ہے۔ ہم کہیں کہ ہم نے پہلے اپنی ذات کو صاف کرنا ہے، ظاہری صفائی بھی اور باطنی صفائی بھی، دل کی صفائی بھی، ذہن کی صفائی بھی، فکر کی صفائی بھی۔ جب ہم اپنے افکار کو صاف کرتے ہیں تو پھر ہماری باہر کی دنیا بھی ہمیں صاف کرنے کی فکر کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اندر صاف ہو تو باہر کی صفائی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اندر کی طہارت اور صفائی کا عکس، ریفلیکشن، وہ باہر کے ماحول پر پڑتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دونوں قسم کی صفائی کے اوپر توجہ دیں۔ ناظرین، تھوڑی دیر میں بریک کا وقت ہوگا اور مختصر سی بریک ہوگی، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس پروگرام کو
جاری رکھیں گے۔ پروگرام کا دوسرا حصہ شروع ہوگا اور اس میں آپ سکرین پر دیے گئے نمبر کے ذریعے لائیو کال کر سکتے ہیں اور اس کال کے ذریعے آپ اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے، ہمیں اندر کی اور باہر کی صفائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ہماری بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ ویلکم بیک محترم ناظرین۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے ماحول کو صاف رکھنے پر جو رہنمائی ہمیں ملتی ہے اسے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ ابھی پروگرام کا دوسرا حصہ ہے اور آپ اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ سکرین پر دیا گیا نمبر آپ کے سامنے ہے، آپ کال کریں اور اپنے سوالات پوچھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کا فہم اور سمجھ عطا فرمائے۔ ہم ماحول کو صاف رکھنے کے اوپر بات کر رہے تھے۔ ہمارا ماحول صاف کیسے ہو، اس کا عمل ہماری اپنی ذات سے شروع ہوگا۔ جب ہم اپنی ذات کو پہلے پیش کریں گے کہ ہم نے اپنے آپ کو صاف رکھنا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ ہمارا جو ماحول ہے ارد گرد وہ صاف ستھرا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور لفظ ماحول جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور قرآن نے اسے سورہ بقرہ کے اندر بیان کیا۔ جو پہلی ابتدائی آیات ہیں اس میں لفظ ماحول آپ دیکھ سکتے ہیں۔ فلما اضاءت ما حولہ، کہ جب اس نے روشن کر دیا اپنا جو بھی ارد گرد ماحول تھا۔ ہم اس کو جاری رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ ہم سے کیا پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آپ سے دو سوال کرنے۔ جی، ایک تو یہ کہ جو 2 رکعت فرض نماز ہوتی ہے اور نفل نماز ہوتی ہے، اس میں کیا صرف سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے یا کوئی اور بھی سورت پڑھ سکتے ہیں؟ فرض نماز میں بھی نفل میں پلیز بتا دیں۔ ایک کوشچن میرا یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ کیا ہم کرسچنز لوگوں کو اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا۔ کہ جو آپ کا پہلا سوال ہے کہ جب ہم 2 رکعت فرض نماز ہوگی تو اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہی ہیں تو سبحانک اللہم و بحمدک، اور اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد ایک چھوٹی سورت یا 3 آیتیں آپ پڑھیں گی اگر انفرادی نماز کے اندر ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں بھی آپ پڑھیں گی۔ اور باقی رہے گی نفل کی بات، تو نفل جو پہلے 2 نفل اگر آپ پڑھ رہی ہیں تو پھر سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو سورت پڑھنی ہے۔ اگر آپ 2 نفل پڑھتی ہیں تو 2 نفل کی صورت میں سورہ فاتحہ اور اس کے بعد چھوٹی سورت یا 3 آیتیں آپ کو پڑھنی ہوں گی۔ دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں کہ غیر مسلموں کو زکوٰۃ، ہمارے بعض فقہا نے کہا ہے کہ غیر مسلموں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور اسے تالیف قلب، اور قرآن نے اس مد کو بیان بھی کیا ہے سورہ توبہ کے اندر، والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلب کے لیے۔ تالیف قلب کے لیے بعض فقہا نے اس آیت سے اور آیت کے اس حصے سے استدلال کیا ہے
کہ آپ ज़कात दे सकते हैं। और इसके साथ साथ आप मुसलमानों को बहरहाल जो गुरबा हैं, मसाकीन हैं, वो पहले हिस्से में उसका ज़िक्र है, उनको भी ज़कात दी जा सकती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन का फ़हम अता फ़रमाए। एक और कॉलर है हमारे साथ, आइए देखते हैं हमसे वो क्या पूछते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कारी साहब कैसे हैं? जी अल्लाह का करम, उसका एहसान। आप खैरियत से हैं? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपसे एक बात पूछनी है। वह जी जब नमाज में हम भूल जाते हैं, सजदा साफ करना पड़ता, तो मुझे जी सही समझ नहीं आ रही। वह अत्ताहियात बैठ के पढ़ते हैं ना, जी जी पर पढ़ के तो सलाम फेरना, जब सलाम फेर के तो अत्ताहियात पढ़ना मुझे समझ नहीं आ रही। जी जी लेकिन एक और भी बात है जो हम करते हैं, सुभान रब्बी जल अज़ीम ये भी पढ़ना, या सिर्फ सुभान रब्बी जल आला पढ़ के सलाम फेरना। जी जी एक ये है, तो दूसरा ये वह जो हम बैठ के नमाज पढ़ते, चेयर में बैठ के नमाज पढ़ते हैं, जब जी हम सुभान रब्बी जल अज़ीम पढ़ते हैं तो घुटनों पे हाथ रखते हैं दोनों, जी लेकिन जी जब सुभान रब्बी जल आला पढ़ते हैं कहाँ पे हाथ रखें, ये मुझे समझ नहीं आ रही। क्योंकि जी मैं ठीक खुद अपने लिए पूछ रही हूँ। अब मुझे घुटनों में जी दर्द है, तब मैं बैठ के नमाज चेयर पे पढ़ती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। जी मैं अर्ज़ करता हूँ। जज़ाकल्लाह। आपने जो सवाल पूछा उसका पहला हिस्सा, सजदा साहब, अगर नमाज में कोई गलती हो जाए तो सजदा साहब जो है अत्तहियात पूरी पढ़ी जाएगी और दुरूद पाक से पहले अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो आपने एक तरफ सलाम फेरना है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, और उसके बाद आपने दो सजदे करने हैं, और उसमें दो सजदों में 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला आपने पढ़ना है, और उसके बाद फिर आपने बैठ जाना है, और फिर आपने अत्तहियात पूरी, और उसके बाद दुरूद पाक पढ़ना है, और उसके बाद सलाम फेर देना है, फिर दोनों तरफ सलाम होगा। जी एक कॉल और है, आपके दूसरे हिस्से का जवाब अभी मैं पेश करता हूं, पहले हम एक कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप अपने टीवी की आवाज़ बंद कर दें। जी लगता है किसी वजह से कॉल ड्रॉप होगी। तो अब हम आपके सवाल के दूसरे हिस्से की जानिब आते हैं कि बैठकर नमाज पढ़ना। बैठकर जब नमाज पढ़ी जाए तो उसमें जब आपने रुकू करना है तो घुटनों पे हाथ रखना है और थोड़ा सा झुकना है, और जब आपने सजदा करना है तो हाथ घुटनों पे ही रहेंगे, लेकिन आपने मज़ीद आगे झुक जाना है। बाद लोग हाथों को आगे कर देते हैं, वो हाथों को आगे नहीं करना, बल्कि आपने घुटनों घुटनों पर ही हाथ रखने हैं और थोड़ा सा आपने मज़ीद आगे झुक जाना है, आपका सजदा हो जाएगा। जी एक और कॉलर है हमारे साथ, देखते हैं हमसे क्या पूछती हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या हाल है, खैरियत से हैं? शुक्र है बारी तआला का। जनाब ये मियाँ बीवी जब उम्रे पे और हज पे जाते हैं तो मियाँ बीवी के जो मामलात हैं उन पर पाबंदी जी है कि नहीं? जी बहुत शुक्रिया। जब मियाँ बीवी हज पे जाते हैं तो जब तक मैं अभी इसका जवाब तफसीलन देता हूँ आपको, एक कॉलर है हमारे साथ, पहले हम उनका सवाल सुन ले। जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व जी बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। मुझे एक सवाल ये करना है कि 12 रबी अव्वल जिस दिन प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है, क्या हम लोगों को मुसलमानों को इजाज़त है रोज़ा रखने की इसी में? जी बहुत शुक्रिया। जी हम पहले सवाल के जवाब की तरफ आते हैं कि जब इंसान इहराम की हालत में होता है तो इहराम की हालत में ये मियाँ बीवी के जो मामलात है उस पर पाबंदी होती है, और जैसे ही इहराम से आप बाहर आ जाते हैं तो फिर आप मियाँ बीवी के जो मामलात हैं असर नौ शुरू हो जाते हैं। तो इहराम की हालत में जब तक इहराम है, हज की सूरत में हो या उम्रा की सूरत में हो, उस वक़्त तक इजाज़त नहीं, लेकिन
جیسے ہی آپ نے احرام کھولا اور نارمل حالت میں آ گئے ہیں تو اب اللہ کی طرف سے اجازت ہے آپ کو کہ آپ اپنے حقوق کو ادا کر سکتے ہیں۔ جی، اس کے بعد ہماری بہن نے سوال پوچھا کہ 12 ربیع الاول کا روزہ یقیناً یہ رکھا جا سکتا ہے، اور اس روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تو نے ہمیں آخری نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمایا اور اس کی امت میں ہمیں پیدا کیا۔ تو یہ روزہ جو ہے وہ شکرانے کا روزہ ہوگا، نفلی روزہ ہوگا، اور اس کا یقیناً ثواب ملتا ہے۔ اور اس دن زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے، اس دن سنت رسول کا مطالعہ کرنا چاہیے، گھر میں محفل کرنی چاہیے جس میں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اس کا ترجمہ پڑھا جائے، اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو بتائے جائیں۔ بعض لوگ اس دن کو عجیب و غریب کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ دن بڑا اہم ہے، اس دن ہمیں بڑا بامقصد ہو کے چلنا ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت، اس کا ترجمہ، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھنا، اس کا مطالعہ کرنا، لوگوں تک اس کو پہنچانا۔ تو یہ ساری چیزیں جب تک نہیں ہوں گی اس وقت تک جو ہے وہ بات نہیں بنتی۔ تو روزہ رکھنا نفلی روزہ ہے، آپ اس کی یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک تکریم ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ اور اس نیت کے ساتھ رکھیں کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر ان کے اسوہ طیبہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو نیت ہوتی ہے وہ معتبر ہوتی ہے، جس نیت سے روزہ رکھا جائے گا اسی نیت کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہیں۔ تو 12 ربیع الاول بس آنے ہی والا ہے، 17 یا 18 اکتوبر کو 12 ربیع الاول ہے، اور سبھی تیاری کر رہے ہیں۔ اور ایک مسلمان کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات حرف آخر ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم، سورہ احزاب کے اندر، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی جو زندگی ہے وہ سب کے لیے، اے مسلمانوں، اے کائنات انسانیت، تم سب کے لیے میرے محبوب کی زندگی کیا ہے؟ بہترین نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس انسان کے لیے جو اللہ سے کچھ امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حاجات کو پورا کر دے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر بھی وہ اعتقاد رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرتا ہے۔ گویا کہ اگر اللہ سے ہم اپنی کوئی دعا قبول کروانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ اس آیت نے ہمیں بتایا، وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنا لو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرنا شروع کر دے گا۔ پھر تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں آئے گی کہ یا اللہ میرا یہ کام کر دے، میرا یہ کام کر دے، بلکہ جیسے ہی تم رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر عمل پیرا ہونا شروع ہو جاؤ گے، ہم عمل پیرا ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ہماری دل کی مرادوں کو خود بخود پورا کرنا شروع کر دے گا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم اتنے عرصے سے دعائیں مانگ رہے، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا نہیں کر رہا۔ کیا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسوہ رسول پر عمل پیرا ہونا چھوڑ دیا ہے، اخلاق رسول کو چھوڑ دیا ہے، اسوہ رسول کو اپنانا چھوڑ دیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ کرنا چھوڑ دیا ہے، تو پھر ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ حلال کھاؤ، ہم نے حلال کھانا ہی چھوڑ دیا، تو دعا کیسے قبول ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھو، نماز پڑھنی چھوڑ دی، دعا کیسے قبول ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے ماں باپ کا ادب کرو، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو، نہ ہم نے اپنے ماں باپ کا ادب کیا، نہ ہم نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی، دعا کیسے قبول ہو؟ تو یہ جو اسوہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اکسیر ہے،
یہ انسان کو کیمیا بنا دیتی ہے، یہ انسان کو ہیرا بنا دیتی ہے، یہ انسان کو روشنی کا مینار بنا دیتی ہے، انسان کی ذات سے روشنی کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ ہم کیا ہو گیا؟ ہم اس سے دور ہو گئے۔ کاش کہ ہم اسوہ رسول کو صحیح طریقے سے اپناتے، اور اسوہ رسول کا سب سے بڑا درس یہ ہے کہ اپنے ماحول کو ہم صاف رکھیں، جو ہمارا آج کا موضوع ہے، جس کے اوپر ہم فوکس کیے ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنے ماحول کو صاف نہیں رکھا۔ جب ماحول صاف نہیں ہے تو کوئی انسان ملنے آ جائے، گندے ماحول میں کتنی دیر کے لیے بیٹھے گا؟ بھاگ جائے گا۔ خیالات صاف نہیں، گفتگو صاف نہیں، بھاگ جائے گا انسان۔ اور جب انسان بھاگے گا تو پھر ہم اس کو قریب کیسے کریں گے؟ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے صفائی بہت ضروری ہے۔ عقیدے کی صفائی، ذہن کی صفائی، دل کی صفائی، عمل کی صفائی، اخلاق کی صفائی، انسان کی ذاتی بدن کی صفائی، گھر کی صفائی، یہ ساری صفائیاں ملتی ہیں تو پھر ایک ماحول بنتا ہے، خوشگوار ماحول۔ کہتے جی ماحول دوست فیکٹری، ماحول دوست گھر، ماحول دوست مسجد۔ کیمبرج میں میرا خیال ایک مسجد اللہ کے فضل سے بنی ہے کہ جسے ماحول دوست کہا جاتا ہے۔ ہم اپنی بات کو جاری رکھیں گے۔ ایک کالر ہیں ہمارے ساتھ، دیکھتے ہیں وہ ہم سے کیا پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم۔ کی پیدائش کا دن ہے 12 ربیع اول، کیا جی ہم ان کے نام کا صدقہ دے سکتے ہیں پیسے کی شکل میں یا کھانے کی شکل میں یا کسی اور طریقے سے؟ کیونکہ کسی نے مجھے یہ بتایا کہ وہ سید تھے اور سیدوں کو صدقہ نہیں ہوتا، کیونکہ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا ہم قربانی کروا سکتے ہیں کسی سے، تو انہوں نے کہا نہیں، آپ قربانی بھی نہیں کروا سکتے کیونکہ سید لوگ اس لیے نہ قربانی ہو سکتی نہ کچھ۔ جی سادات کو صدقہ دینے کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے۔ سادات کو صدقہ نہیں دیا جائے گا، کیونکہ سادات کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ارشاد فرمایا کہ ان کو صدقہ نہیں، آپ ان کو گفٹ دے سکتے ہیں۔ اور جس طرح آپ اپنے کسی بھائی کو گفٹ دیتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان زیادہ حقدار ہے کہ اسے ہم گفٹ دیں، ہدیہ دیں، گفٹ دیں، صدقہ نہ کریں۔ صدقہ عام غربا مساکین کے لیے ہے۔ یہ لوگوں کے مال کی میل کچیل ہوتی ہے، لوگوں کی مال کی میل ہے، تو جو میل ہوتی ہے وہ سادات کو نہیں دی جا سکتی، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی جاتی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اتنا دیا ہے کہ ہم سادات کو ویسے گفٹ پیش کریں، اور جب ہم سادات کو ویسے گفٹ دیں گے، تحفہ دیں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے۔ اور پھر 12 ربیع الاول کے دن ہم صدقہ غربا کو دیں گے، اور گفٹ اور ہدیہ، اور اس موقع پر ہمیں ہدایہ اور گفٹس جو ہیں، تحفے، یہ سادات کو پیش کرنے چاہیے، ان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ 12 ربیع الاول کے دن انہیں جو بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے ایز اے گفٹ دینا چاہیے، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جب ہم سادات کو تحفہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا بڑھا کر واپس کر دیتا ہے۔ فرض کریں ہم نے 100 پاؤنڈ خرچ کیا سادات کے لیے، تحفوں کے لیے، تو آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ 10 گنا بڑھا کر آپ کو ریٹرن کر دیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں سادات کی محبت عطا فرمائے۔ جی ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ، دیکھتے ہیں ہم سے وہ کیا پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی مولانا صاحب کا پروگرام نہایت ہی اچھا ہے، بہت دھیمے انداز میں آپ بیان کر رہے ہیں۔ How we can improve our masjid culture, how we attract more kids, because that's our asasa, the new generation.
we all have a mosque, the big mosque, everything there. We should have some sport hall there, and it's avoid the kids to going outside and attract them more for the namaz and some other things. And especially wedding time, there we spend so much money there. Somewhere else, a higher hall is handy and it's more nicer, like Malaysia and Indonesia. They always had wedding system there by the mosque, and we can revive that things again. Yes. اوکے ہمارے بھائی نے سوال پوچھا مسجد کے حوالے سے، مسجد کے رول کے حوالے سے، اور اس میں شادی کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، اور اس میں انڈونیشیا ملیشیا کا انہوں نے حوالہ بھی دیا. تو مسجد جو ہے دراصل ایک مرکز ہے، ایک سینٹر ہے پوری کمیونٹی کے لیے، اور انہوں نے پوچھا کہ کیسے ہم امپروو کریں اس رول کو، اور اس کا جو کردار ہے وہ کمیونٹی کے اندر اور زیادہ پھیلے. تو مسجد بنیادی طور پر ایجوکیشنل سینٹر بھی ہے، یہ اخلاق کا مرکز بھی ہے، عبادت گاہ بھی ہے، اور اس میں کمیونٹی سروسز اور ایکٹیویٹیز، اس کے لیے بھی ہمیں یہ سارے کام کرنے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو ایک اکائی قرار دیا ہے کہ مسجد ایک سینٹر ہے ہر ایک کے لیے. اب ہم اس سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں تو ہمیں کیسے امپروو کرنا ہے؟ تو ہم سب سے پہلے مسجد کو عبادت گاہ، اس کے بعد ایجوکیشنل سینٹر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسجد میں نماز بھی پڑھاتے تھے، اور اصحاب صفہ کے جو صحابی تھے وہ آپ سے بیٹھ کر علم بھی حاصل کرتے تھے، لوگ بھی آتے تھے اور علم حاصل کیا کر، گویا کہ ایک سکول بھی ہو گیا، وہی کالج، وہی یونیورسٹی، مسجد نبوی شریف. اچھا، پھر لوگوں سے میل ملاقات، کئی وفود آتے تھے، ڈیلیگیشن آتے تھے آپ سے ملنے کے لیے، تو مسجد نبوی میں ہی ملاقات ہوتی تھی. اب اگر لوگوں نے آپس میں ملنا جلنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ مسجد کے ساتھ کچھ کمرے ہم بنائیں، کچھ ہالز تعمیر کریں کہ جس میں گیٹ ٹوگیدر ہو سکے، ویکلی گیٹ ٹوگیدر ہو. اور ہماری مساجد اور اس کی کمیٹیز کو چاہیے کہ ویکلی گیٹ ٹوگیدر ارینج کریں، مینیج کریں. فیمیل کے لیے الگ کر لیں اور میل کے لیے الگ کر لیں، بچوں کے لیے الگ کریں، ٹین ایجرز کے لیے الگ کریں، تاکہ ان کے لیے مختلف سٹنگز کا انتظام ہو. اسی طریقے سے ویڈنگز ہے، شادی بیاہ کے مواقع ہیں. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح مسجد میں پڑھایا کرتے تھے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی مسجد کے اندر ہوئی، نکاح ہوا، اور کئی دیگر صحابہ صحابیات کا نکاح مسجد کے اندر ہوا. اب یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ مسجد کے ساتھ ایک ہال تعمیر کیا جائے، اور اس میں کھانا کھلانے کے لیے بھی الگ سے ہال بنائے جائیں، اور پھر اس کو صاف رکھا جائے. پھر مساجد میں بچوں کو لایا جائے، بچوں کو دور نہ کیا جائے. جب اچھا ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے جی بچے شور کر رہے ہیں، بھئی شور کر رہے ہیں تو کیا ہوا، بچوں کا کام ہے شور کرنا. اگر وہ مسجد میں نہیں آئیں گے، سیکھیں گے کیسے کہ ہم نے خاموش رہنا ہے؟ جب وہ مسجد میں آئیں گے، ہمارے ساتھ بیٹھیں گے، تو ان کو پتہ ہوگا کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، کیسے خاموش رہا جاتا ہے، کیسے ادب کیا جاتا ہے، کیسے احترام کیا جاتا ہے. ترکی میں مساجد میں ایک جملہ لکھا جاتا ہے کہ جس مسجد میں بچوں کا شور ختم ہو جائے تو سمجھ لو اس مسجد کا مستقبل خطرے میں ہے. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتے اور کئی بچے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آیا کرتے تھے. آپ سجدے میں جاتے، حضرت امام حسین حسنین کریمین آپ کی گردن پہ سوار ہو جایا کرتے تھے. اب اس سے بڑا اور کیا ہوگا کہ ایک بچہ جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بیٹھ گیا اور آپ نے سجدہ لمبا کر دیا. اگر نماز میں کوئی خلل ہوتا تو یہ خلل ہوتا، لیکن آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، اور جیسے ہی آپ نیچے اترے آپ نے اللہ اکبر کہہ دی. اس حد تک بچوں کو برداشت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ہم بچوں کو برداشت نہیں کرتے، اور پھر ہم بچوں کو ساتھ نہیں لے کے آتے. بچوں کو ساتھ لے کے آئیں، دن میں کم از کم 1 یا 2 مرتبہ بچوں کو مسجد میں ضرور ساتھ لے کے آئیں نماز پڑھنے کے لیے، تاکہ بچوں کو عادت پڑے کہ ہم نے نماز کیسے پڑھنی ہے. پھر اس کے ساتھ ہی خواتین کے لیے الگ ہال کا انتظام کیا جائے.
نیچے والا حال مردوں کے لیے، اوپر والا حال عورتوں کے لیے، یہ ہونا چاہیے۔ مسجد کی جو کمیٹیز ہیں اس میں عورتوں کو نمائندگی ملنی چاہیے، اگر 3 مرد ہیں تو 3 عورتیں بھی ہونی چاہیے اس کے اندر۔ ویسے تو 2 عورتیں 1 مرد کے برابر ہے، چلو میں یہ تو نہیں تجویز دیتا، لیکن کم از کم 3 تو عورتیں ہونی چاہیے کمیٹی کے اندر، تاکہ وہ اپنے معاملات بہتر انداز میں آگے بڑھا سکیں، کیونکہ وہ بہتر طریقے سے سمجھتی ہیں معاملات کو۔ اسی طریقے سے جہاں مسجد میں ایک امام ہے تو اس میں ایک عالمہ مقرر کی جائے جو عورتوں کے مسائل کو اچھے طریقے سے عورتوں کے سامنے بیان کر سکے، فیمیل ٹیچر ہونی چاہیے۔ تو یہ مساجد جو ہیں دراصل یہ کمیونٹی سینٹرز ہیں، اور اس میں ہمیں ہر وہ انتظام کرنا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے کمیونٹی مسجد میں آئے، مسجد صاف ستھری ہو، اس میں ہم نئے نئے پروجیکٹ بنائیں، لوگوں کے سامنے رکھیں کہ ہمارے یہ پروجیکٹ ہیں، ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، آئیں آگے بڑھیں۔ کوئی کسی کی شادی ہوتی تو شادی کے دوران آپ 5 منٹ کا ایک پریزنٹیشن ان کو پیش کر دیں کہ یہ ہماری مساجد ہیں، اس کے اندر، یا آپ لیفلیٹ باہر رکھ دیں، لوگ آئیں گے۔ لوگ صدقہ جاریہ کے طور پر، وقف کے طور پر ہمیشہ تیار رہتے ہیں، چیزیں وقف کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کا مال اللہ کی راہ میں خرچ ہو۔ اور یہ امام کی، عالم کی، خطیب کی، مسجد کمیٹیز کی، اور جو اس محلے کے نمازی ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس ذمہ داری کو بحسن خوبی ادا کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری مسجدیں ماحول دوست ہوں، اور ہماری مسجدیں روشنی کا مینار ہوں، اور اس سے تہذیب پھیلے، یہ سویلائزیشن یہاں سے نکلے، ثقافت اچھی نکلے، اچھا کلچر ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں انسانیت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ماحول کو صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اور اس دعا کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنا ظاہر اور باطن صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دنیا میں اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے گھروں میں خوشحالی اور مزید برکتیں عطا فرمائے، حلال رزق کے ساتھ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔